اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے رو پڑی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ جب تو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ کان لگا کر سنو، کربلا بھی تم سے کچھ چاہتی ہے، اس پر غور کرو۔ حسین علیہ السلام کو مان لینا کافی نہیں، آپ کی مان لینا عشق کی تکمیل ہے۔ لوگ اس کاغذ کو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، لیکن اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہو۔ عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے پر نظر رکھنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کے معنی عادت کو چھوڑنا ہے، سو تم رب کی شریعت کو تھام لو اور عادتوں کو چھوڑ دو۔ علم والے شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، جبکہ جاہل اپنی عادتوں سے چمٹے رہتے ہیں۔ اپنے دل کو جو کہ اللہ کا گھر ہے ہر چیز سے خالی کر لو سوائے اللہ کے۔ جب فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں تصویر ہو تو اللہ کیسے تمہارے دل میں آئے جبکہ وہاں تصویریں اور بت موجود ہیں۔ اللہ کے سوا ہر چیز بت ہے، انا، خواہشیں، مال اور دولت۔ سو ان بتوں کو توڑ ڈالو اور اس گھر کو پاک کرو، پھر تمہیں اس گھر کے مالک کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ تمہیں ایسے حیران کن تجربے ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی لغزش دیکھنے والا بن جاتا ہے، اس کی نظر میں دوسروں کی لغزشیں معمولی ہو جاتی ہیں۔ اے مومن، یہ علم و ادب تمہاری جان کی قیمت ہے، لہٰذا ان کے حصول کے لیے کوشش کرو، کیونکہ تمہارے علم اور ادب میں جس قدر اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی تمہاری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم بس آرام دہ اور آسائش والی زندگی چاہتے ہو، مگر اس سب کے آخر میں بہرحال موت ہے۔ جیسے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی ویسے ہی تمہاری ملکیت ختم ہو جائے گی، تمہاری نظر کمزور ہو جائے گی، تمہاری ذہنی صلاحیت کم ہو جائے گی، تمہارے کھانے اور پینے کی طلب کم ہو جائے گی، تم جسمانی آسائشوں کو دیکھو گے مگر ان سے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، تمہاری بیوی اور بچے تمہارے مرنے کا انتظار کریں گے، غم اور فکر تم پر چھا جائے گا، دنیا جاتی رہے گی اور آخرت تم سے ملنے آ جائے گی، اور اگر تمہارے پلے نیکی ہوئی تو آخرت تمہیں خوش آمدید کرے گی اور اپنے سینے سے لگا لے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو قبر تمہارے رہنے کی جگہ ہوگی اور جہنم کی آگ تمہارا نگہبان ہوگی۔ اللہ تعالی نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بعض اوقات اللہ دکھ دور نہیں کرتا بلکہ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، بندوں کا رب آپ کو بھی معاف کر دے گا۔
کچھ لوگ مجسمے دعا ہوتے ہیں، ذرا سا مسکرا کر دیکھ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے دعا دے رہے ہوں۔ خدا کرے وہ کسی روز گھر پہنچ جائیں کہ گھر سے روز جو گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ جو شخص اپنے سے غائب ہو گیا، یقیناً وہ بارگاہ حق میں حاضر ہو گیا۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو دنیا میں اس کی حیثیت میں رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پوچھا گیا، کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ کہا، ہاں اکثر۔ کب؟ جب بھی وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے اور مجھے عافیت میں رکھتا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، وہ اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا، مگر لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے گناہ ضرور کر لیتا ہے۔ وہ لوگوں کو تو دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اونچے عہدوں والے کامیاب ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ رات کو خوش نصیبوں کی آنکھ تر ہوتی ہے اور ان کا دل آباد ہوتا ہے، ان کے ذہن روشن ہوتے ہیں، ان پر لوح و قلم کے راز، چھپے ہوئے راز آشکار ہوتے ہیں۔ علم اور عرفان کے عظیم شاہکار رات کی ہی پیدائش ہے۔ خوش نصیبوں کی رات نجات اور دعا کی رات ہے۔ اگر تو اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اللہ تو ہمیشہ راتوں کو ملا کرتا ہے، تم اسے راتوں میں تلاش کیا کرو، اس نے رات کو تمہارے لیے مثل لباس بنایا ہے۔ وہ تیسرے پہر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور تمہارا انتظار کرتا ہے۔ ہم میں سے چند ہی ایسے ہوتے ہیں جو سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری ضرورت مندی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا اور تیری ضرورت مندی دور نہ کروں گا۔ توبہ کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب دل ندامت کا احساس کر کے اس گناہ سے باز رہنے پر آمادگی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ توبہ پلٹ جانے کا نام ہے۔ کیا معلوم کسی کی کیا مجبوری ہو، نیک لوگوں کے عیبوں پر اور برے لوگوں کی اچھائیوں پر جو پردہ ہے۔ منافق لوگ سب سے زیادہ اس پردے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل اگر لوہے اور پتھر کے بنے ہوتے پھر بھی اس ذات پاک کی تجلی کے نور سے ابتدا ہی میں پاش پاش ہو جاتے۔ چمکادڑ نما آنکھوں میں یہ طاقت کہاں کہ وہ نور آفتاب کی حقیقت کو پا سکے۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی غلطیاں اور لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی، لہٰذا اللہ سے ہدایت یافتہ بننے کی دعا کرتے رہا کرو۔
روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزارے تو صحیح، وہ رب تو خود چاہتا ہے کوئی پکارے تو صحیح۔ آسائش حیات تو مل ہی جائے گی کہیں، لیکن سکون دل تو مقدر کی بات ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ رزق ہیں، کبھی عشق ساز حیات تھا، کبھی سوز دل نے جلا دیا، کبھی وصل میں بھی کسک رہی، کبھی درد و غم نے مزا دیا۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ محبت راز ہوتی ہے، اسے افشا نہیں کرنا، محبت لازمی کرنا مگر چرچا نہیں کرنا۔ اچھے اخلاق رزق ہیں، انہیں خریدا نہیں جاتا۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ ہم گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے۔ مکمل بجھ جانے سے پہلے آخری کوشش جو انسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ اس شخص تک پہنچنے کی کوشش مت کرو جو تم سے ملنا نہ چاہے۔ آپ کی غلطیوں کا شکار کرنے والا انسان آپ کی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ منافق کو آپ کا دکھ اور حاسد کو آپ کا سکھ سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ بے بنیاد تنقید کی پرواہ مت کیا کریں، کیڑے مکوڑے ہمیشہ جلتے چراغوں کا رخ کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہماری خوشی میں حائل رہتی ہیں، ماضی میں رہنا اور دوسروں کا حساب رکھنا۔ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے سب سے طاقتور چیز ہے لوگوں کا حساب رکھنا۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی یہ احساس ہونے ہی نہیں دیتا کہ ہم غلط ہیں۔ قریبی لوگوں کے دیے ہوئے گھاؤ گہرے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بہت قریب سے وار کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو یاد کر کے دل کی خالی ٹہنی پر پھول گلاب کے کھل جاتے ہیں، جسے یاد کر کے اپنی مرضی کے سارے موسم مل جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس کو انسان تب تک تسلیم نہیں کرتا جب تک یہ بنفس نفیس خود انسان کے پاس نہیں آ جاتی۔ مشکلات جب آتی ہیں تو انسان کو بظاہر راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے تو وہ ایسے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ کچھ خواہشات سراب کی مانند ہوتی ہیں، آپ ان کے پیچھے جتنا بھاگ لیں مگر ایک ہاتھ بھر کا فاصلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ سمجھدار انسان اکثر تنہائی پسند اور بے وقوف انسان اکثر ہجوم پسند ہوتا ہے۔ وہ سب لوگ جنہوں نے اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ وابستہ کیا، نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ کریم ہے، مہربان، چھوٹی بے لوث خدمتوں میں ملتی ہیں، لیکن لوگ اسے بڑے کاموں اور بڑی نیکیوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تمہارا بہت سارا دکھ اور رنج تمہارا اپنا خود کا انتخاب ہے۔ کسی کی غلطیوں کو دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کریں، کیونکہ آپ بھی اپنے رب پاک سے یہی امید رکھتے ہیں، معاف کریں گے، سکون میں رہیں گے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ آنسو بے شک وزن میں ہلکے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بوجھ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ ہی ہے جو ان آنسوؤں کا بوجھ سنبھال لیتا ہے۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے
وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ گھلائے۔ وقت کا سب سے بڑا روگ یہی ہے کہ لوگ کسی چیز کے بارے میں بالکل نہیں جاننے کے باوجود بھی اس میں رائے زنی کرنا اپنا واجبی حق سمجھتے ہیں، جو انتہائی گمراہ کر دینے والا راستہ ہے۔ دنیا کو بڑے قریب سے دیکھو، یہ حد سے زیادہ میٹھی ہے اور کہیں کہیں حد سے زیادہ کڑوی ہے، اور یہ دونوں کیفیتیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بات بس اتنی سی ہے کہ ہم نے خود کو اتنا مکمل مان لیا ہے کہ ذرا سی کمی ہماری نیند اڑا دیتی ہے، سکون تباہ کر دیتی ہے، ہمیں غم کا مریض بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو اپنی محرومیاں بتانا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ لوگ کچھ لمحے کے لیے ہمدردی دکھا کر آپ سے بھاگیں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ چمکتی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ لوگوں کو کسی کی محرومیاں متاثر نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کا مقام متاثر کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں صرف اللہ کے شکر کی کمی ہوتی ہے، جو آپ کو مایوسی اور محرومی کے جال سے نکلنے نہیں دیتے۔ اگر اللہ کے شکر کو ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے اپنایا جائے تو دل سکون میں رہے گا۔ عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ اللہ کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ بندہ جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی درار سے اللہ کا نور اس میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسوؤں کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ آنسوؤں کے لوگوں کے سامنے کوئی وقعت نہیں، لیکن اللہ کے در پر ان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ سے خوش رہتے ہیں جو دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں کرتے، لوگوں کے پاس دولت دیکھ کر لالچ نہیں کرتے، کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتے، اپنے نصیب کے ساتھ سب ہے ملا۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ کون تھا جسے دکھ سناتے، آسمان کی طرف دیکھا اور رو دیے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لیتی ہے۔ زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہیں ڈالتے، اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ چارہ چڑھتے ہو جہاں اہل قلم شاہوں کا، ایسی بستی پہ اگر ظلم نہ ہو تو کیا۔ شوق پورے کرنے میں کچھ نہیں گیا، مگر شوق کی زندگی گئی۔ یہ دور وہ ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ میری کشتی لاکھ بھنور میں ہے، نہ کروں گا میں تیری منتیں۔ یہ پتہ نہیں تجھے نا خدا، میرے ساتھ میرا خدا بھی ہے۔ منہ کی بات سنے ہر کوئی، دل کے درد کو جانے کون۔ آوازوں کے بازاروں میں خاموشی پہچانے کون۔ سچ یہ کہتے ہیں کہ ہنسنے کی جگہ دنیا نہیں، چشم عبرت ہے چمن کے پھول مرجھانے کے بعد۔ بڑی حسرت سے انسان بچپنے کو یاد کرتا ہے، یہ پھل پک کر دوبارہ چاہتا ہے خام ہو جائے۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا، اور دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ اگر تمہارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو تمہارے پاس لکھنے اور بولنے کے لیے کوئی الفاظ بھی نہیں ہو سکتے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ کی طرح ہے۔ بیٹی کی جہیز کے فرنیچر کا پالش تک اتر گیا،
پر باپ کا قرضہ نہیں اترا۔ سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ زندگی ایک کہانی کی مانند ہے۔ کہانی اپنے خوبصورت الفاظ سے ہی خوبصورت لگتی ہے، اسی طرح زندگی بھی اپنے اچھے اوصاف سے ہی اچھی لگتی ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، فتح طاقت کی نہیں، صداقت کی ہوتی ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا، توبہ کرتا ہوں لیکن بہت دیر سے آیا ہوں۔ کہا گیا، موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق صالح نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آنسوؤں کی فریاد مقبول ہے، آدھی رات میں رونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقبول ہے۔ اس بے نیاز کی بارگاہ میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ آپ قریب والوں کو راضی رکھیں تو دور کا سرمایہ مل جائے گا۔ جب کوئی تمہارا منتظر ہو تو اس کو اتنا کم انتظار کرواؤ جتنی زیادہ اہمیت وہ تم کو دیتا ہے۔ اتنا نہیں کہ اس کا انتظار بھی ختم ہو جائے اور اس کی نظر میں تمہاری اہمیت بھی۔ انسان اپنی سوچ سے پہچانا جاتا ہے، اپنی دولت اور ڈگریوں سے نہیں۔ اصلی تعلیم آپ کا دوسروں سے بہترین سلوک اور اخلاق ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ سوال اٹھانا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے، چاہے پھر وہ تعلیم ہو، نظام ہو یا مذہب۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا علم آخرت کی یاد دلائے۔ زندگی کچھ کرنے کا نام ہے، روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ درد جتنا شدید ہوتا ہے، عشق اتنا مزید ہوتا ہے۔ تاب دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا، منہ قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا۔ مجھے شکوہ نہیں، جس حال میں ہوں اس حال میں رہنے دے، مگر مولا میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے۔ اور تو کچھ بھی نہیں پاس ہمارے، لیکن تو رہے گا تو کسی چیز کی ضرورت کیا ہے۔ یہ وحشت دل سن کر طبیبوں نے کہا تھا، بیزار ہے دنیا سے یہ بیمار نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو یا نہ رکھو، خواب میں یاری رکھو، اور سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تمہارے دائروں میں ایک عمر سے محو گردش ہو، میرا مرکز نہیں بدلا، میرا محور نہیں بدلا۔ رحم کر اب تو جنوں جان پہ دیوانوں کی، دھجیاں پاؤں تک آ پہنچی ہیں گرے بانوں کی۔
میں فقیری میں بھی ہوں کتنا کلندر دیکھو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر تو دیکھو، قرار دے کر بھی بے قرار کر دے گی، نگاہ یار ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور آگ بن جاتا ہے۔ تم محبت کو کسی پلڑے میں بھی تولو تو صحیح، اس میں ہوتے ہیں ازل ہی سے خسارے جانا۔ میں وہ تہخانہ ہوں جس میں شکستہ خواہشوں کے انگنت آصف بستے ہیں، جو آدھی شب تو روتے ہیں پھر آدھی راحت ہنستے ہیں۔ دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں، وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا، دیکھ لینا بڑی تسکین ملے گی تم کو، خود سے ایک روز کبھی اپنی شکایت کرنا۔ اندھیری رات میں جگنوں ستارے ڈھونڈتے رہنا، بھور میں سب پہ واجب ہے کنارے ڈھونڈتے رہنا۔ کسی بھی روحانی استاد کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلا دے اور دنیا سے بے رغبت کر دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ بادشاہوں سے، امیروں سے باوقار طریقے سے مل، اور غریبوں اور فقراء کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہو۔ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں بہتی تکلیفوں کے غرور توڑے۔ دل غائب کو حاضر رکھتا ہے اور ذہن حاضر کو غائب۔ آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے موت کا خیال ہی کافی ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کو گھیر نہیں سکتی۔ کیچڑ مت اچھالو کہ دوسرے پر پڑے نہ پڑے، لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس دروازے کی اور کوئی چابی نہیں ہے۔ کون جیتا ہے زندگی اپنی، ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے۔ کون پوچھتا ہے پنجرے میں بند پرندوں، یاد وہی آتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں۔ اس عشق کے طفیل لڑائی رہی صدا تقدیر سے، رقیب سے، ناصح سے، یار سے۔ اس نے پوچھا عقل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا فکر کو چھوڑ دینا۔ اس نے پوچھا دل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا ذکر کو چھوڑ دینا۔ سل گئے ہونٹ اس مسافر کے، تیرے کوچے سے جو گزر آیا۔ اگر تو نے کشتی پر سوار ہونا ہو تم اللہ پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ، پھر پار ہو جاؤ گے۔ سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ حضور پاک کے دین کو ماننا، آپ کی ذات کو ماننا، آپ کے خیال کو ماننا ہم لوگوں کے نصیب میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ رات کی خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے، یہ خوشبو افلاک سے نازل ہوتی ہے۔ اگر تم خود ذکر نہیں کر سکتے تو ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ جایا کرو،
اللہ کے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے دلوں کا غم دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ تزکیہ نفس کرواتے ہیں۔ یار سے ملانے والا علم کتابوں سے نہیں ملتا، کہ راہ وصل میں یہ درسی علم کسی کام نہیں آتا۔ اللہ کے عشق میں جواں مرد بن کر منزل کی جانب بڑھتے رہیں، اور مشکلات راہ سے کبھی مت ڈرنا۔ نفس کی حفاظت کر اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا ذکر جمیل ہوگا، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ صوفیہ جلوت میں ہو یا خلوت میں، ان کا خیال اور دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جان لے، فقیری اور درویشی بزرگی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ درویشی پیغمبروں، اللہ کے دوستوں، بزرگان، اہل دین اور صاحب صدق و یقین، خاص بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کرتا۔ سوال کیا گیا کہ اے مولا، تجھ تک رسائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جواب آیا، اپنے نفس کو طلاق دے دو۔ دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر ایسا ہو کہ اگر وہ عزیز چیز جس سے محبت کی گئی ہے کھو جائے تو تم رنج اور غم محسوس نہ کرو۔ خود سے ملتے نہیں اور لا کا سرا ڈھونڈتے ہیں، جنہیں انسان نہیں ملتا وہ خدا ڈھونڈتے ہیں۔ سنو سنو، محبت کرو، محبت کے بغیر خدا بھی نہیں ملتا۔ محبت ہے تو 1000 کوس دور سے اللہ کے دوست تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ عشق ایسا راز ہے جو اس سے آشنا ہوتا ہے وہ خود سے بے آشنا ہو جاتا ہے۔ لگی ہے پھر صدا اقبال کے سردار بدلے گا، فرعونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا۔ جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ وہ گناہ گاروں کی دعا بھی سنا کرتا ہے، ہاتھ مایوس نہ ہوں گے اٹھا کر دیکھو۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ پرانا تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ اپنے ہونے پہ گواہی کی ضرورت ہے مجھے، تیرے ہونے کی گواہی تو سارا عالم دیتا ہے۔ نفرت بھی اپنے لیے ایک جگہ رکھتی ہے، محبت بھی اپنے لیے جگہ رکھتی ہے۔ شاید محبت دل میں ہوتی ہے، نفرت دماغ میں ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ رات کے دکھ رات ہی جانتی ہے، یہ دکھ اسی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے اجالوں کو ان اندھیروں کی کیا خبر۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو یا نہ ہو، خوبیوں میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ اندھی وفاداری حقیقت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔
جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کر لو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے ہم آہنگی مت پیدا کیجیے۔ اللہ نے یہ نفس اس لیے نہیں دیا کہ آپ اسے عذاب دو۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتا ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب ذکر الہی کم ہو جاتا ہے۔ جہاں ذکر زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ سے طاقت مانگی اور قوت مانگی تاکہ کارنامے سر انجام دے سکوں۔ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرت کمر توڑ دیتی ہے۔ ہر انسان اپنے گزشتہ کل کو کھو چکا ہے، کامیاب وہ ہے جو اپنے آج کو نہ کھوئے۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی اگر تمہارا ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ احساس کرنا، اہمیت دینا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا، یہ سب چیزیں انسان کے دل میں بہت بڑی جگہ لے لیتی ہیں۔ اگر سامنے والا آپ کی بات صحیح سے نہیں سمجھ رہا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ احمق ہو سکتا ہے آپ خود وہ احمق ہو جو بات صحیح سے نہیں سمجھا پا رہا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ کسی کی دعاؤں میں شامل نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کو بد دعا بھی نہ دے۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ تمہارا وزن ایک چھٹاک ہو یا ایک من، اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے۔ ضمیر اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ضمیر مر جائے تو جسم زندہ ہی رہتا ہے، ہاں مگر انسان قضا ہو جاتا ہے۔